محمد اور آل محمد پر سب سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں اس محفل مسرت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ محفل 4 مناسبتوں کی وجہ سے ہے۔ پہلی مناسبت رجب کی شب جمعہ ہے، دوسری مناسبت حسین ابن علی کے گھر میں جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے، اور اس کے علاوہ 24 رجب میں فتح خیبر ہے، اور 22 رجب میں وہ ہے جو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ مناسبتیں اتنی مشہور ہیں، اتنی عظیم مناسبتیں ہیں کہ 22 رجب کی بھی مناسبت ہے، 24 رجب فتح خیبر کی بھی مناسبت ہے، 20 رجب ولادت ہے شہزادی کی، یہ بھی مناسبت ہے، اور ایک شب جمعہ ہے، یہ بھی مناسبت ہے۔ لہٰذا اگر میں اس پر 15 منٹ بھی بولوں تو میرا گھنٹہ تقریباً پورا ہو جائے گا۔ اشعار کی گنجائش آج محفل میں شاید نہیں ہے۔ آج میری طرف سے بھرپور موقع ہے ان شاعروں کو کہ وہ اشعار پڑھیں۔ اگر آپ کہیں گے تو ایک میں بھی پڑھ دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور سب سے پہلے میں جو شب جمعہ ہے اسی کی مناسبت کا خیال کرتے ہوئے کہ شب جمعہ یہ بہترین موقع ہے ہمارے لیے کہ جب شب جمعہ آتی ہے تو ہم کو اعمال کرنے کا بہترین موقع ملتا ہے، اور جو ارواح ہیں جو ہمارے مرحومین ہو چکے ہیں ان کو بھی شب جمعہ میں پرمیشن دی جاتی ہے کہ جاؤ اور سوال کر کے آؤ کہ آپ کے رشتہ دار آپ کو کچھ دینے کے لیے تیار ہیں یا تیار نہیں ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے ماں باپ مرحوم، ہمارے دادا دادی مرحوم، ہمارے رشتہ دار مرحوم، وہ سب کے سب شب جمعہ میں آتے ہیں۔ اب اگر آپ ان کو کچھ دے دیتے ہیں تو وہ خوش چلے جاتے ہیں، اور اگر آپ ان کو کچھ نہیں دیتے تو وہ مایوس ہو کے چلے جاتے ہیں۔ بہترین ہے وہ انسان جو اپنے ورنے والوں کو جب لوٹائے تو خوشی کے ساتھ لوٹائے، ان کو رنجیدہ کر کے نہ لوٹائے۔ یہ شب جمعہ کی ایک خاصیت ہے کہ جہاں ان کو بھی فائدہ پہنچتا ہے کہ جو دنیا سے جا چکے ہیں، اور وہ تمہاری مال کے محتاج نہیں ہے، تمہارے اقتدار کے محتاج نہیں ہے، تمہاری سلطنت کے محتاج نہیں ہے، تمہارے پیسے کے محتاج نہیں ہے۔ اگر تم سے کچھ بھی نہ آتا ہو تو خالی بسم اللہ پڑھ کے پہنچا دو۔ اتنا تو آتا ہی ہے، چاہے قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا، بالکل جاہل ہے قرآن سے، بسم اللہ تو آتا ہے۔ اور اگر آپ سے بسم اللہ بھی نہیں آتا تو پھر اپنے کو شیعہ نہ کہیے۔ ہاں یہ بھی سن لیجیے آپ، مطلب اگر آپ اتنے بالکل ڈوبے ہوئے ہیں جہالت کے سمندر میں تو پھر آپ جو ہیں وہ شیعہ کہلانے کا حق نہیں رکھتے، اس لیے کہ بسم اللہ تو آپ کے یاد ہونی ہی چاہیے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر اسے چھوٹی نہ سمجھیے آپ، ہمارا آدمی سمجھتا کہ نہیں یار بسم اللہ تو چھوٹی سی آیت ہے، اس سے ہمارے مرحومین کو کیا ملے گا۔ بھائی یہ بسم اللہ نہیں ہے، بے کے نقطے میں پورا قرآن سمٹا ہوا ہے، بے کے نقطے میں پورا قرآن سمٹا ہوا ہے۔ تو لہذا اپنے مرحومین کو آپ مایوس نہ لوٹائیں۔ شب جمعہ میں چاہے بسم اللہ 11 دفعہ بسم اللہ پڑھ کے پہنچا سکتے ہیں، 21 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پہنچا سکتے ہیں، 100 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پہنچا سکتے ہیں۔ بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے، اس لیے کہ یہ ایک آیت یہ سب سے محبوب آیت ہے۔ یہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ریپیٹ یہی ہے، سب سے زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی تو ہے ہر جگہ۔ مطلب 114 سورے
تو 114 بار بسم اللہ قرآن مجید میں موجود ہے. ایک میں نہیں ہے تو دوسرے میں 2 بار ہے, مگر اللہ نہیں چاہتا کہ بسم اللہ میں کمی ہو. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ آیت ہے جو سب سے زیادہ, اور کہتے ہیں یہی بہت بڑا اسم اعظم ہے. اگر کسی عذاب سے محفوظ رکھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ کو اندازہ ہو تو ایسے سوچ لیجئے کہ ادھر جناب موسیٰ بد دعا کر رہے ہیں فرعون کے لیے, لیکن فرعون پہ عذاب نہیں آ رہا ہے, اور ایک نبی کی بد دعا ہے. اللہ سے پوچھا مناجات میں, پروردگار میں فرعون کے لیے بد دعا کر رہا ہوں, اس پر اثر کیوں نہیں ہوتا, اس کا محل اس پہ کیوں نہیں گر جاتا؟ اے موسیٰ ذرا جا کے تو دیکھو, اس کے مین دروازے پہ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھلا میں اس کو ہلاک کیسے کروں جو مجھے رحمان بھی مان رہا ہو رحیم بھی مان رہا ہو؟ تو اس کی بلڈنگ, اس کا محل جس میں بسم اللہ الرحمن, تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی زندگی کا شعار بنائیے. آج کی محفل کا یہ پہلا تحفہ ہے آپ کو کہ اسے چھوٹی آیت نہ سمجھیے, پورا قرآن ہے اس آیت کے اندر, اور بہت اجر و ثواب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا. تو اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ اپنے مرو صلوات زیادہ سے زیادہ جتنی ہو سکے, کیونکہ میں نے ایک اشرا پڑھا باقاعدہ اسی موضوع پہ یہیں پڑھا ہے کہ صلوات سے بڑی آل محمد کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے. جتنی بھی فضیلتیں, کعبے میں پیدا ہونا, خیبر میں علم اٹھانا, خیبر کو اٹھا لینا, دروازے کو توڑ دینا, مثلاً پتھر پہ علم گاڑ دینا, مسجد میں شہید, ساری میرے مولا کی فضیلتیں ایک طرف ہیں, مگر جو آل محمد کی سب سے بڑی فضیلت ہے وہ ہے صلوات. اس لیے کہ صلوات اسی پہ ہوتی ہے جو پاک ہو. سمجھ رہے؟ یہ آل محمد کی پاکیزگی کی دلیل ہے. تو صلوات اور بسم اللہ. تو یہ شب جمعہ کے حوالے سے تھا, چونکہ اس لیے کہ یہ مناسبت ہے بہت بڑی, اس میں آپ غافل نہ ہوں, اس لیے کہ عباس قمی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ فرشتوں کی ایک ٹیم آتی ہے دوپہر میں شب جمعہ میں, اور وہ جمعے کے اینڈ تک رہتی ہے, اور ان کے ہاتھ میں سونے کے قلم ہوتے ہیں, اور ان کا کام ہے صرف بندے نے کتنی بار صلوات پڑھا ہے. ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے, کام ہے تو کیا ہے, صلوات کتنی بار پڑھا ہے. تو ایک تو اعمال جمعہ میں سے سب سے بڑا عمل ہے صلوات. زیادہ سے زیادہ گھر جائیے صلوات پڑھیے, دن میں زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھیے. یہ ایک اعمال میں سے ایک عمل ہے. دوسرا عمل ہے جمعے کے دن کچھ نہ کچھ دین کی نالج, کچھ نہ کچھ دین کی تعلیم. ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی مدرسے میں جانے, کسی اسکول میں جانے کی, آپ کے ہاتھ میں پوری لائبریری موجود ہے موبائل کی شکل میں, اتنی کلاسز پڑی ہوئی ہیں, اور کسی بھی دین, کچھ نہ کچھ دین سیکھنے میں اپنا وقت لگائیے جمعے کے دن. اس لیے کہ جب آپ کو امام کی آرمی میں شامل کیا جائے گا تو سب سے پہلے امام پوچھیں گے آپ سے دین کتنا آتا ہے. سلامتی خوشبود امام زمان فلنتر سلوات. تو سب سے پہلا سوال کیا کریں گے امام زمانہ جوان سے آ کے, آپ سے دین کتنا آتا ہے, دین کی نالج کتنی ہے آپ کو. یہ سوال ہوگا جوان سے ہوگا. روایت میں 25 سال کے جوان سے سب سے پہلا سوال امام زمانہ کا ہوگا, تم کو دین کتنا آتا ہے. 15 سال سے پہلے ہم نے دین کی کوئی چیز تمہارے اوپر واجب نہیں کی, 15 سال میں ہم نے دین واجب کیا, 10 سال تجھے اور زیادہ دیے تاکہ تو اس میں سیکھ سکے. تو لہذا جوان کے لیے جمعے کا دن جہاں دعاؤں کا دن ہے, جہاں صلوات کا دن ہے, وہیں پر دوسرا عمل ہے کچھ نہ کچھ سیکھنا. وضو کا طریقہ, غسل کا طریقہ, تیمم کا طریقہ, نماز کا طریقہ, نماز کے واجبات, ہزاروں چیزیں ہیں جو آپ کو نہیں آتی ہیں. تو کچھ بھی آپ کی نالج میں اضافہ ہونا چاہیے. یہ دوسرا عمل ہے.
تیسرا عمل ہے دعائے ندبہ اور زیارت آل یاسین. یہ شب جمعہ کے حوالے سے ہے. یعنی زیادہ سے زیادہ دعائے ندبہ پڑھیے. دعائے ندبہ وہ دعا ہے کہ جو آپ کو فضائل آل محمد کے سمندر میں غوطہ لگا دیتی ہے. کتنی عجیب و غریب دعا ہے کہ جس میں سارے فضائل ہیں. مولا علی کے فضائل ہی فضائل ہیں, اہل بیت کے فضائل ہی فضائل ہیں, نبی کی ساری حدیثیں ہی حدیثیں ہیں. یعنی یہ سمجھ لیے دعائے ندبہ نہیں ہے, فضائل علی کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے. یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی, اے علی اگر تم نہ ہوتے تو میرے بعد مومن کی شناخت ہی نہ ہوتی. یہ تیرا وجود ہے کہ جس کی وجہ سے مومن کی شناخت ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہزاروں حدیثیں ہیں جو اس دعا میں موجود ہیں. علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان کنٹینیو مستقل دعائے ندبہ جمعے کے دن پڑھتا رہے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی پکار سچی ہو اور امام ملنے نہ آئے. ممکن نہیں ہے, امام سے حتماً ملاقات ہوگی آپ کی. یہ زیارت آل یاسین بڑی عجیب و غریب, ہر مصیبت کے لیے, ہر پریشانی کے لیے, جتنی بھی آپ کو زندگی میں پریشانیاں ہو ان سب کے حل کے لیے زیارت آل یاسین ہے. اور اس زیارت آل یاسین کا ایک جملہ اگر کہیں تو میں آپ کو نظر کروں آج محفل میں, تو صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. خدا کی قسم اگر 2 کروڑ کا مجمع بھی ہوتا تو میں یہ تحفہ دیتا ان کو, لیکن پوری دنیا میں یہ جا رہی ہے محفل. تو سنیے کیا جملہ ہے, یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ کتنی عظیم زیارت ہے. فالحق ما رضیتم والباطل ما اسقطتم. جملہ دیکھیے, ہم وہ ہیں جو حق کے محتاج ہیں, ہم اس راستے پہ چلتے ہیں جو حق ہوتا ہے. یعنی ہمارے چلنے کے لیے حق کا ہونا ضروری ہے. مگر کیا فضیلت بیان کر دی زیارت ہے اس میں آل یاسین میں. کیا فرماتے ہیں, فالحق ما رضیتم والباطل ما اسقطتم. حق اسے کہتے ہیں جس سے آپ راضی ہو جائیں. حق کیا ہے؟ جس سے آپ راضی ہو جائیں وہ حق ہے, اور جس سے آپ ناراض ہو جائیں وہ باطل ہے. یعنی اگر حق کو اور باطل کو پہچاننا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس سے آل محمد راضی ہیں وہ حق ہے, اور جس سے آل محمد ناراض ہیں وہ والمعروف ما امرتم بے. جس چیز کا آپ حکم دے دیں وہی نیکی ہے. ارے میں توجہ چاہتا ہوں. یعنی جس چیز کا آپ حکم دے دیں وہی نیکی ہے, جس چیز سے آپ روک دیں وہی منکر ہے. ہم اس سے روکتے ہیں جو منکر ہو, ہم اس کا حکم دیتے ہیں جو معروف ہو. آل محمد جس سے روک دیں وہ منکر بن جاتا ہے, جس کو کہہ دیں وہ معروف بن جاتا ہے. صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر. اب یہ میرے الفاظ نہیں ہے, زیارت کے الفاظ ہیں. فالحق ما رضیتم والباطل ما اسقطتم والمعروف ما امرتم بے والمنکر ما نہیتم عنہ. جس سے آپ روک دے, آل محمد جس چیز سے روک دیں. لیکن اگر میں آل محمد کے نام ہی پر ان چیزوں کو کرنے لگوں کہ جن چیزوں سے آل محمد نے روکا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ مطلب ادھر کیا کہہ رہے ہیں, جس چیز کا آپ حکم, آپ نیکی کے علاوہ حکم دیتے ہی نہیں ہیں, آپ برائی کے علاوہ روکتے ہی نہیں ہیں.
اہل بیت اطہار سے دین لینا ہے، آل محمد سے دین لینا ہے. آل محمد کے دین میں اپنی رائے کو شامل نہیں کرنا ہے، اپنی فکر نہیں لانی ہے. اپنے حالات کا جائزہ لے کر اپنی ان محفلوں میں، ان تذکرہ الہی میں، دیکھیے میں آپ کو ایک اچھی صلوات پڑھیں تو میں ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو. اور وہ چیز یہ ہے کہ گناہ ہوتا ہے، لیکن گناہ کا عذاب بڑھتا چلا جاتا ہے جگہ کے تبدیل ہونے سے، ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح نیکی ہوتی ہے. 2 رکعت نماز آپ اپنے گھر میں پڑھیے، اس کا ثواب الگ ہے. 2 رکعت نماز آپ محلے کی مسجد میں پڑھیے، اس کا ثواب الگ ہے. پھر جامع مسجد میں پڑھیے، اس کا ثواب الگ ہے. پھر شہر کی بڑی مسجد میں پڑھیے، اس کا ثواب الگ ہے. ٹھیک ہے. پھر مکے مدینے کی مسجد میں پڑھیے، اس کا ثواب الگ ہے. پھر جا کے مسجد نبوی میں پڑھیے، اس کا ثواب الگ ہے. پھر جا کے کعبے میں پڑھیے. تو 2 رکعت تو 2 ہی رکعت رہی نا، مگر اجر بڑھتا چلا گیا. جیسے جیسے مقام بلند ہوتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے 2 رکعت کا ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے. اسی طرح جھوٹ، چوری، گناہ آپ نے اپنے گھر پہ کیا تب بھی گناہ ہے، لیکن اگر آپ نے وہی گناہ عزا خانے میں کیا، امام باڑے میں، تو پتہ لوگ کیا کہیں گے، وہ یار ویسے تو گناہ ہے ہی لیکن کم بخت نے وہاں کیا آکے، سمجھ رہے؟ تو یہ گناہ کیا، اچھا یہ گناہ پھر بڑے عزا خانے کے بجائے خود حرم امام میں جا کے کر دیا، یہی گناہ کعبے میں جا کے کر دیا، یہی گناہ جامع مسجد میں جا کے کر دیا. ٹھیک ہے. تو جیسے جیسے مقام کی عظمت بڑھتی چلی جاتی ہے ویسے ویسے نیکی کی اور گناہ کی کا وزن بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. آپ پاکیزہ جگہ پہ گناہ کریں گے تو 2 گناہ کا عذاب آپ کو ملے گا، ایک تو گناہ کا، ایک اس جگہ کی حرمت کو پامال کیا. بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ یہ مسئلہ اگر آپ سمجھ گئے تو مجھے سمجھانے میں آسانی ہو جائے گی. اور وہ یہ ہے، اس مسئلے پہ تھوڑا سا کھل کے توجہ دیں اور مصلحت کا شکار نہ بنے. تو لہذا مثلا گناہ میں سے ایک گناہ کیا ہے؟ اپنی اولاد کے درمیان عدالت نہ کرنا. بیٹے آپ ہی کے ہیں دونوں اور بیٹا بیٹی ہیں، تو بیٹے کو زیادہ رتبہ دینا اور بیٹی کو رتبہ نہ دینا. جیسے ہمارے ہندوستان پاکستان میں تو یہ ہے کہ لڑکا ہوگا تو لڈو بٹیں گے، اور لڑکی ہوگی تو مری مری آواز میں دادی کہتی ہے لڑکی ہوئی. ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ بھائی پوچھئے ذرا، مطلب جن کے لڑکا ہو تو ارے لڑکا ہوا ماشاءاللہ، اور آپ چچا بن گئے، اور آپ وہ ماموں بن گئے، اور آپ یہ بن گئے، اور وہ لڑکی ہوئی ہو، کیا ہوا ہے؟ اب وہ تو خود تو فون کر ہی نہیں رہے، اب خود نہیں فون کر رہے. اگر ہم نہیں کر لیا غلطی سے کہ بھائی کیا ہوا، اجی کیا ہوتا، لڑکی ہوئی. سمجھ رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک اسلام ہمارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، ہم صحیح اسلام کو سمجھ ہی نہیں سکے ہیں. خدا کی قسم وہ شیعہ قوم لڑکے لڑکی میں فرق کرے کہ جن کے مذہب میں علی کی زینت کا نام زینب ہو. بی بی زینب و فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ولن ترسلوا. تو لڑکے لڑکی میں فرق کہیں نہ کہیں ہم کرتے ہیں. ولو آپ دکھاوے کے لیے نہیں مجھے تو جی دونوں پسند ہیں اور دونوں یوں ہیں اور دونوں فلاں ہیں اور میں تو چاہتا یہی تھا. تو اگر آپ بھی چاہیں تو خاندان نہیں چاہتا.
لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آل محمد کے گھر میں جتنا کام لڑکوں نے کیا ہے اس سے کہیں زیادہ آل محمد کے گھر میں کام لڑکیوں نے کیا ہے. اگر اکبر نے جوانوں کے ضمیروں کو بیدار کیا ہے تو سکینہ نے نقاب ظلم الٹ دی ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو لہذا تو آپ بیٹے بیٹی میں فرق نہ کریے. اولاد ہے، اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان عدالت سے کام لو. روایت میں موجود ہے اگر دو بچے آپ کے پاس موجود ہیں تو بوسہ دینے میں بھی برابری کرو. ایک بیٹے کو بوسہ دیا تو دوسرے کو بھی دو، بیٹے کو بوسہ دیا تو بچی کو بھی دو. رسول اسلام بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، ایک صحابی کا ایک بیٹا ایک بیٹی آیا، اس نے بیٹے کو گود میں بٹھا لیا، بیٹی کو نیچے بٹھا دیا. سرکار کی پیشانی پر آثار غضب ظاہر ہوئے اور نے خبردار، اگر عدل کرنا ہے تو اولاد کے درمیان عدل کرنا سیکھو. اس لیے کہ جو گھر میں عادل نہ ہو سکے وہ معاشرے میں عادل نہیں ہو سکتا. خبردار ایسا نہیں کرنا. بلکہ روایت موجود ہے البنات حسنات، لڑکیاں نیکیاں ہیں، والبنون نعمون، لڑکے نعمت ہیں. لڑکیاں نیکیاں ہیں اور لڑکے نعمت ہیں. والحسنات یصاب علیہا، نیکیوں کے اوپر ثواب ملتا ہے. والنعم مسئول عنہا، نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. یہ حدیث ہے. یعنی لڑکی جو ہوتی ہے وہ رحمت ہے خدا کی، لڑکا نعمت ہوتا ہے، لڑکی رحمت ہوتی ہے. اسی حدیث کو فٹ کرتے چلے جائیے ہر باپ اور بیٹی کے اوپر تو ولادت سکینہ کی اہمیت آپ کی سمجھ میں آئے گی. ہر باپ کی بیٹی اس باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے. زہرا رحمت بنی رسول کے لیے، زینب رحمت بنی علی کے لیے، سکینہ رحمت بنی. اب مجھے لفظ کہنا ہی پڑے گا، جو پوری کائنات کے لیے رحمت ہو اسے حسین کہتے ہیں، جو حسین کے لیے رحمت بن جائے اسے سکینہ کہتے ہیں. صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد پر. تو لڑکیاں اور لڑکے، لڑکیاں رحمت ہیں، لڑکے نعمت ہیں. ایک حدیث. لڑکیاں نیکیاں ہیں اور لڑکے نعمت ہیں. نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، رحمت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. تیسری دلیل، من کانت عندہ واحدہ، جس انسان کے پاس ایک بچی ہو، جس انسان کے پاس ایک بیٹی ہو، جس انسان کے پاس ایک لڑکی ہو، کیا فرماتے ہیں رسول اسلام؟ جعل اللہ لہ سترا بینہ و بین النار، اللہ اس لڑکی کی تربیت کو اور اس لڑکی کو جہنم کے اور تیرے درمیان حائل کر دیتا ہے. یعنی لڑکی اپنے باپ کو جہنم سے بچا لیتی ہے. اسی لیے نبی نے فرمایا من آل ثلاث بنات، جس نے 3 لڑکیوں کی پرورش کی یا 3 بہنوں کی پرورش کی، وجبت لہ الجنہ، اس کے اوپر جنت واجب ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر 2 ہوں 2 کی تربیت کرے؟ کہا اگر 2 بیٹیوں کی تربیت کرے تو اس پہ بھی جنت واجب ہے. ایک نے کہا یا رسول اللہ اگر ایک ہی بیٹی ہو؟ کہا اگر ایک بیٹی کی بھی تربیت کرے تو اللہ اس پہ جنت کو واجب کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک لڑکا صحیح ہو جائے تو ایک لڑکا صحیح ہوتا ہے، اگر ایک لڑکی صحیح ہو جائے تو ایک نسل صحیح ہوتی ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر. بات سمجھ رہے؟ ایک لڑکی کا صحیح ہونا یعنی ایک نسل کا
صحیح ہونا. ایک لڑکی کی تربیت کرنا یعنی ایک نسل کی تربیت کرنا. تو اگر ایک لڑکی کی آپ صحیح تربیت کر پائے تو وجبت لہ الجنہ، اللہ جنت کو واجب کر دیتا ہے. اس کے بعد نبی نے فرمایا کہ من اشترا، جو انسان بازار میں جائے اور بازار سے جا کے اپنے بچوں کے لیے تحفہ خریدے، یعنی بازار میں جائے اور بازار میں جا کے اپنے اولاد کے لیے کوئی تحفہ خریدے، فَحَمَلَا إِلَى عَيَالِهِ، پھر اس تحفے کو اٹھا کے اپنے کندھے پر یا اپنے ہاتھ میں اپنے گھر تک لائے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ باپ ہے اور باپ جو ہے اپنے بچوں کے لیے ہدیہ لا رہا ہے، اور یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، دین کی پابندی، مجلس میں آنا، مسجد میں آنا. ہمارے یہاں کچھ مولویوں نے دین کی تبلیغ کچھ اس انداز میں کی کہ جو مجلس میں آئے، جو ماتم میں آئے، جو نیاز میں آئے، جو مسجد میں جائے، جو عبادت میں جائے، جو حج پہ یا عمرے پہ یا زیارت پہ جائے، وہ عبادت کے لیے جا رہا ہے. لیکن ایک آدمی اگر اپنے گھر کے کام کے لیے نکل رہا ہے، اپنی فیملی کے لیے سامان خریدنے کے لیے نکل رہا ہے، تو اسے ہم عبادت کا حصہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے. اسلام کہتا ہے جس طرح نماز عبادت، روزہ عبادت، حج عبادت، زیارت عبادت، مجلس عبادت، اسی طرح اپنی فیملی کو حرام سے بچانا اور ان کا خیال کرنا بھی واجب اور ضروری ہے. یہ جو بازار میں خریدنے کے لیے جا رہا ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے سامان، یہ بازار میں ٹہلنے نہیں جا رہا ہے، عبادت خدا کے لیے جا رہا ہے. اسی لیے نبی نے فرمایا جب یہ لڑکا اپنی فیملی کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے سامان خریدے، نبی کی حدیث ہے، اور سامان خرید کے اٹھا کے چلے، تو جس طرح ایک اس انسان کو ثواب ملتا ہے کہ جو انسان ایک صدقہ اٹھا کے ایک حاجت مند انسان تک پہنچائے. خدا کی قسم بڑی عجیب روایت ہے، یعنی ایک انسان صدقہ اٹھائے اور حاجت مند تک پہنچائے، تو یہ اپنے بھی بچوں کے لیے سامان لانے والا ایسا ہی ہے جیسے کہ صدقہ اٹھانے والا. اب جب گھر پہنچے تو اسلام دیکھیے کیا کہتا ہے. چونکہ آج ایک بیٹی کی ولادت ہے، آج ایک بی بی کی ولادت ہے، اسلام یہ کہتا ہے جب اپنے گھر جاؤ اور بچوں میں تحفہ تقسیم کرو تو ابتدا بیٹی سے کرو. ارے میں توجہ چاہتا ہوں، ابتدا بیٹی سے کرو، بیٹے کو نہ دو، پہلے بیٹی کو دو، اس لیے کہ بیٹی کی عظمت بہت زیادہ ہے. یہ آپ کو جہنم سے بھی بچا رہی ہے، یہ آپ کو جنت میں بھی لے جا رہی ہے. اور اس کی محبت دیکھو کہ جنازے پہ زینت بھی اگر کوئی بن رہی ہے، ابراہیم نے یہی تو دعا کی، پروردگار مجھے ایسی بیٹی دے کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے جنازے کی زینت بن سکے. تو ہر نبی کی تمنا بیٹی ہے. اور اب دلیل سنبھال سکیں تو سنبھال لیجئے، وہ رسول جو کائنات میں سب سے بڑا رسول تھا، اس سے اللہ نے بیٹے لے لیے، بیٹی دے دی. صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر. ذرا ایک صلوات اور پڑھیں بآواز بلند. تو بات سمجھے؟ لہذا بیٹا اور بیٹی، اسلام کہتا ہے بیٹی کا مقام بہت زیادہ ہے، بیٹی کا رتبہ بہت زیادہ ہے پوری دنیا میں. اب میں آج ایسی خاتون بتائی دوں آپ سے، جس ماحول میں نبی آئے اس ماحول میں بیٹیوں کو قتل کیا جا رہا تھا، زندہ درگور کیا جا رہا تھا. اگر کسی کو بشارت دے دی جاتی تھی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اگر کسی کو بشارت دے دی جاتی تھی اس وقت کے ماحول میں مکے میں کہ تیرے یہاں بیٹی ہو رہی ہے، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، سمجھتا پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا میرے سے یار، یہ پتہ نہیں میرے سے غلطی ہو گئی کون سی، میری خطا کون سی ہو گئی. بعض تو ایسے جاہل ہیں کہ بیٹی پیدا خود کرتے ہیں، دوش عورت کو دیتے ہیں. سمجھ رہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت نے عورت کو جنم دیا.
تو لہذا اس طرح کے بھی جاہل ہیں. تو لہذا ان کو بشارت دے, چھپ جاتے تھے جا کے پہاڑ کے نیچے. جس کے ولادت ہونے والی ہوتی تھی تو وہ چھپ جاتا تھا جا کے اس ماحول میں, اور پھر پوچھتا تھا آرام سے, ہاں بھائی کیا ہوا. تو اگر وہ کہتے تھے بیٹی, تو ذلّ وجہہ مسودہ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ, جو بشارت دی گئی اس کی وجہ سے چھپ کے بیٹھ جاتا تھا. کچھ ایسے تھے جو قتل کر دیا کرتے تھے. اب یہ اتنی لڑکیاں جب قتل عام ہو رہا ہے تو بس ایک دو خاندان مکے میں ایسے تھے کہ جنہوں نے بیٹیوں کو اتنی عزت دی. مثلا جس ماحول میں بیٹیاں قتل ہو رہی تھیں اس ماحول میں خدیجہ ملیکۃ العرب تھیں. صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر. سمجھے آپ, جس ماحول میں بیٹیاں قتل ہوتے اس ماحول میں ملیکۃ العرب تھی یا نہیں تھی. اور اس بی بی نے باقاعدہ ایک ہاسٹل بنایا تھا, جناب خدیجہ نے ایک ہاسٹل بنایا تھا باقاعدہ, اور اپنے نمائندوں کو تنخواہ پہ رکھا تھا. کئی نوکر تھے جن کو تنخواہ پہ رکھا تھا, ان کا کوئی کام نہیں تھا. جنگل میں جاؤ, کون باپ اپنی بیٹی کو دفن کر رہا ہے زندہ. اب وہ جاتے تھے, جا کے ان بچیوں کو چھڑاتے تھے, ان بچیوں کو چھڑا کے بہترین ہاسٹل میں رکھتے تھے. ان کی تربیت کا انتظام, ان کے کھانے کا انتظام, ان کے پینے کا انتظام, ان کی عزت کا انتظام, ان کے علم کا انتظام سارا خدیجہ کیا کرتی تھیں. اب میرا موضوع انشاءاللہ کبھی آئے گا جناب خدیجہ پہ, تو پورا اشرا سنائیں گے آپ کو جناب خدیجہ پہ. لیکن ہاسٹل میں پورا انتظام جناب خدیجہ کرتی تھی. اب کچھ بچیاں اتنی چھوٹی ہوتی, بس جملہ کہنا میرا کام ہے اور سمجھنا آپ کا کام ہے. کچھ بچیاں اتنی چھوٹی ہوتی تھیں کہ جو رسول کو باپ کہتی تھی, خدیجہ کو ماں کہتی تھی. بس اس سے زیادہ میں نہیں پڑھ سکتا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بات سمجھ رہے؟ تو لہذا جناب تو اتنی عزت ملی. اچھا اس کے بعد پھر اللہ نے بی بی زہرا کو پیدا کر دیا. یہ ایسی بیٹی تھی جو عالم میں آج تک ایسی بیٹی کسی باپ کو ملی ہی نہیں ہے. جناب زہرا نے پورے عالم اسلام میں نور پھیلایا, تو ضرورت تھی کسی ایک ایسی خاتون کی جو ثانی زہرا بنے. اس لیے کہ آپ دیکھ لیجئے, اسلام کی ابتدا سے لے کے اسلام کی انتہا تک, اب ایک ایک آدمی توجہ دے, اسلام کی ابتدا سے لے کے اسلام کی انتہا تک خالی مردوں نے کام نہیں کیا, بلکہ ایک مرد رہا, ایک عورت رہی, ایک مرد رہا, ایک عورت رہی. جب اسلام اپنے بچپنی دور میں تھا تو مرد کا نام ابو طالب تھا, عورت کا نام خدیجہ تھا. اس کے بعد جب اسلام پروان چڑھا تو پھر ایک مرد عورت کی ضرورت تھی, اور وہ مرد عورت کون ہے؟ وہ مرد کہ جس نے پوری دنیا میں اسلام کا پرچار کیا اور اسلام کو پھیلایا. تو وہ واقعاً وہ تھا جسے نبی نے کہا کل اسے علم دوں گا. جو مرد ہوگا تو مردوں میں ابو طالب کی جگہ علی آئے, اور عورتوں میں خدیجہ کی جگہ جناب زہرا آئی. جب اسلام پروان چڑھ گیا تو اب ظالموں نے اسے مٹانا چاہا. پھر ضرورت پڑی ایک مرد کی اور ایک عورت کی. وہ مرد جو کربلا کے میدان میں آیا اسے حسین کہتے ہیں. ارے ابھی تو سنیے. اور جو عورت کی شکل میں آئی وہ جناب زینب کہتے ہیں. لیکن یہ بزرگ تھے. اب ضرورت تھی کسی ایسے بچے اور بچی کی کہ جن کو دیکھ کے لوگ انہیں مظلوم کہیں اور ظالم پہ لعنت کریں. تو بچے کا نام اصغر تھا, لڑکی کا نام سکینہ تھا. علیہ
اب ذرا اسے مجلس کر کے نہ سنیے گا، اب موڈ میں آ جائیے بالکل محفل کے. تو ایک بچہ اصغر کی شکل میں آیا اور ایک بچی جناب سکینہ کی شکل میں آئی، اور اس کا نام تھا رقیہ. اس بی بی کا اصل نام تھا رقیہ، اور اس کو پکارتے تھے سکینہ یا سکینہ. عربی زبان میں کہتے ہیں سکینہ. سکینہ یعنی دل کا سکون. سکینہ کا نام پڑھ لو تو عظمت حسین خود بخود اجاگر ہو جائے. آدم کے دل کا سکون حسین، نوح کے دل کا سکون حسین، ابراہیم کے دل کا سکون حسین، موسیٰ کے دل کا سکون حسین، 1,24,000 نبیوں کے دل کا سکون حسین، کعبے کے دل کا سکون حسین، قرآن کے دل کا سکون حسین، انبیاء کے دل کا سکون حسین، ملائکہ کے دل کا سکون حسین. اب جب پورا عالم اسلام ہے اس کے دل کو سکون کو حسین کہتے ہیں، اور حسین جس بچی کو سینے پہ لٹا کے سکون حاصل کریں اسے سکینہ کہتے ہیں. سکینہ آئی نہیں ہے، سکینہ باقاعدہ مانگی گئی ہیں. میں لفظوں کو آج کل دو ہی چیزیں مشہور کیوں ہیں، ایک عباس ایک سکینہ. ایک عباس ایک سکینہ، اس لیے کہ ان دونوں میں مناسبت یہ ہے وہ بھی نماز شب سے ملے. ارے میں توجہ چاہتا ہوں بھائی، وہ بھی نماز شب سے ملے، یہ بھی نماز شب سے ملی. نماز شب میں جو دعا کی علی نے اس دعا کا نام ہے عباس، اور حسین نے جو نماز شب میں دعا کی اس کا نام ہے سکینہ. کہتے ہیں جب سکینہ پیدا ہوئی تو حسین ابن علی نے جھولا اپنے پاس رکھ لیا. اس سے بڑی فضیلت ہو سکتا ہے نہ سنیو آج تک. ایک ایک آدمی سے توجہ چاہتا ہوں. جھولا سکینہ کا اپنے قریب رکھ لیا، جھولانا شروع کیا. آپ سمجھے ایک باپ جھولا جھولا رہا ہے، ایک باپ نہیں جھولا جھولا رہا ہے، نبیوں کا واری جھولا جھولا رہا ہے. نبیوں کا واری جھولا جھولا رہا ہے. ارے آپ کہیں گے عظمت، میں نے کہا عظمت اس طرح ہے کہ حسین پیدا ہو تو جھولا جھولانے جبرائیل آئیں، سکینہ پیدا ہو تو حسین جھولا جھلائیں. دل پہ لٹاتے. اتنا کہہ دیا میرا اس گھر میں دل ہی نہیں لگتا جس میں رباب اور سکینہ نہ ہو. یہ انتہائی محبت کی دلیل ہے. جناب رباب کہتی ہیں 3 دن ہو گئے، 2 دن گزر گئے، سکینہ نے کچھ نہیں کھایا، دودھ بھی نہیں پیا. میں نے حسین ابن علی کو بلایا، میرے سرتاج، میرے سردار. سکینہ نے، اس بچی نے کچھ کھایا نہیں ہے، اس بچی نے کچھ پیا نہیں ہے. کہا بالکل لاؤ میری گود میں دو. حسین ابن علی نے اپنی زبان مبارک نکالی، زبان مبارک بچی کو چسائی. یہ منظر ہم نے 2-3 جگہ دیکھا. جب دادا پیدا ہوا تھا تو انہوں نے بھی نبی کی زبان چوسی، جب حسین پیدا ہوئے انہوں نے بھی نبی کی زبان چوسی. جو رسالت کی زبان چوس کے بڑھیں اسے علی اور حسین کہتے ہیں، جو امامت کی زبان چوسے اسے سکینہ کہتے ہیں. اور یہ زبان چوسنے کا اثر بھی دیکھ لیجئے. آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ اگر آپ کے بچہ پیدا ہو اور آپ اپنی زبان منہ میں ڈالنے لگیں اس کے، تو سب سے پہلے کون روکے گا؟ اور تمہاری بیگم چاہے جتنا چاہیں آپ کو، مگر کیا دماغ خراب ہو گیا، خوشی میں اتنے پاگل ہو گئے ہو کیا؟ پتہ نہیں کتنے جراثیم ہیں تمہارے اندر. اور اگر سانس کھڑی ہوں برابر میں تو ہو سکتا ہے لگ بھی جائے ایک. نانی دادی یہ ولادت کے وقت ہو تو مطلب آپ باپ ہو کے آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کو زبان چسا دیں. خبردار، بڑا غلط کام کیا اس نے. ڈاکٹر کہتے ہیں، جتنے رشتہ دار ہیں وہ کہتے ہیں بڑا غلط کام کیا. ارے بچے کے منہ میں زبان ڈال دی، کتنے جراثیم کا مجموعہ ہے. تو اب سمجھے آپ
آپ وہ ہیں جو اپنی زبان نہیں چسا سکتے، چونکہ جہاں جراثیم ہوتے ہیں وہاں جراثیم جاتے ہیں، جہاں علم ہوتا ہے محمد وآل محمد صلوات. یہ زبان نہیں چوستے غذا کے لیے، یہ علم لیتے ہیں. اب آپ کہیں گے سکینہ کو کیا ضرورت ہے علم کی؟ آئیے میں بتاتا ہوں. یہ زبان چوسنے ہی کا اثر تھا. خدا کی قسم جن کو ہسٹری شوق ہے اور جنہوں نے ہسٹری سننے کے عادی ہیں وہ تو معراج پہ پہنچ جائیں گے، اس لیے کہ بڑی عجیب و غریب ہسٹری ہے. اور وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے اس بچی نے زبان چوسی تو زبان چوسنے کا اثر بھی سن لیجئے. حسین ابن علی کے سفر کو بڑے بڑے لوگ نہ سمجھ سکے، مشورہ دے رہے ہیں مدینے سے نہ جائیے، مدینے سے نہ جائیے، مدینے سے نہ جائیے. ان کا علم اتنا ہی تھا کہ وہ روکتے. کوئی روایت بتا دو بچی نے کہا ہو مجھے نہ لے جائیے. دوسرا مسئلہ سن لیجئے، کہیں کہا ہو کہ میرے بابا اگر بیعت کر لیتے تو کتنا اچھا ہوتا، ہم آرام سے جیتے، ہم زندگی گزارتے، ہمارے بھی عیش اور آرام کے دن تھے. کسی جگہ کہا؟ بچی کا نہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین کے مقصد کو بڑے بڑے نہ سمجھ سکے، مگر سکینہ سمجھتی تھی. سمجھتی کیا تھی؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو. میرا باپ اولی الامر ہے، اگر کسی کی بیعت کر لے گا تو امام نہیں رہے گا. اس مسئلے کو جانتی تھی، کبھی بیعت کو نہیں کہا. کتنا علم تھا اس بی بی کے پاس. دوسرا علماء کرام نے، مجتہدین کرام نے بیان فرمایا کہ اگر کسی انسان کو کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مصیبت ہو تو 11 دفعہ سورہ حمد پڑھ کے ہدیہ کر دے اس بی بی کو، پھر دیکھیے آپ کی زندگی میں 4 چاند لگ جاتے ہیں. کتنی دفعہ؟ 11 دفعہ سورہ حمد پڑھ کے ہدیہ کرنا کس کو؟ بی بی سکینہ کو. پھر دیکھیے آپ کو کتنی جلدی چھٹکارا ملتا ہے مصیبتوں سے. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ تو دلیل ایک ایک آدمی سنیں اور ایسا محسوس ہو جیسے ہم حسین کے گھر کے آس پاس ہیں اور سکینہ کا جشن منا رہے ہیں. جملہ سن لیجئے، جملہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ بھائی 11 دفعہ ہدیہ کر دیجئے سورہ حمد بی بی کو تو آپ کو ہر مصیبت سے چھڑا دے گی. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ 4 برس کی بچی میں اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ تو سن لیجئے، جو اپنے زمانے کے سب سے بڑے یزید کو، ظالم کو اور اہل بیت کے دشمن کو اور وقت کے بادشاہ کو اسلام پہ جب وقت پڑے تو اگر یزید جیسے بھیڑیے سے سکینہ کی طاقت اسلام کو بچا سکتی ہے تو آپ کو کیوں نہیں بچا سکتی ہے؟ وہ نہیں کہا. اس بچی کے 2 کام تھے. حسین ابن علی جب بھی نماز پڑھنا چاہتے تھے تو مصلی ان کو تیار ملتا تھا. جناب سکینہ پہلے ہی نماز سے ادھر نماز کا وقت ہوا. یہ ہمارے بوڑھے ہیں جن کو بڑھاپے میں معلوم نہیں ہوتا نماز کا اصلی وقت کیا ہے. یہ حسین کی بچی ہے کہ جسے بچپن میں پتا ہے. 4 برس کے بچے کو کیا پتا ہے کہ اگر آپ وضو نہ کر سکیں تو تیمم کریں گے؟ ہے کہیں؟ مجھے بتائیے سوچ کے ایسا ہوتا ہے؟ نہیں نالج میں ہوتا. ہم بڑے بڑے کی نہیں ہوتا. مدینے میں، مدینے کے راستے سے مکے میں، مکے سے کربلا تک ہمیشہ مصلی سکینہ نے بچھایا اور عاشور کے دن مصلی نہیں بچھایا. عاشور کے دن پہلے کچھ مٹی کو اکٹھا کیا تاکہ میرا بابا تیمم کر سکے. اس کا مطلب ہے سکینہ کو اتنا علم تھا کہ جب پانی نہ ہو تو یہ نالج کہاں سے آئی؟ یہ اسی کا اثر ہے جو سکینہ نے
پیا ہے اور بی بی نے زبان حسین ابن علی چوسی ہے. تو یہ بیٹی کے حوالے سے تھا. تو 3 مناسبتیں میں نے 2 مناسبتیں کور کر دی میں نے. تیسری مناسبت وہ ہے اچھا ہے کہ آپ نہ کریں. اب یہ پتہ نہیں آپ کیا کہہ دیا میں نے. دیکھیے اگر کسی چیز کا نقصان زیادہ ہو اور فائدہ کم ہو تو اس میں آپ کی عقل کیا کہتی ہے, کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ زور سے بولیے. صحیح ہے نا؟ بالکل. اب میں فتوے آپ سے ہی لوں گا, میں نہیں کچھ بھی دوں گا, میں پھنسنا نہیں چاہتا فتوا دے کے. بھائی جس چیز کا فائدہ, مثلا اسلام کیا کہتا ہے, اس کا اسلام کا جنرل مسئلہ سمجھ لیجئے, بڑی آرام سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس بات کو. اسلام کہتا ہے واجبات کا انجام دینا اسلام میں اتنا مین نہیں ہے جتنا حرام سے بچنا مین ہے. متقی اسے کہتے ہیں جو حرام سے بچے. نظر و نیاز کرنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے. نظر و نیاز کرنا بہت بڑے, مگر یہ نظر واجب نہیں ہے. مطلب ضروری نہیں کہ آپ 22 رجب کو نہیں کریں گے تو شیعہ نہیں رہیں گے. میں یہ نہیں کہتا کریے نہیں, کریے, خوب کھلائیے بھائی. ایک نظری تو ایسی چیز ہے جو بخیل کو کنجوس کو سخی بنا دیتی ہے, ورنہ پورے سال نہیں پوچھتا تمہیں کوئی. اگر یہ نظر نہ ہوتی تو یہ سال بھر میں بھی نہ پوچھتا. تو اس نظر نے سخی بنا دیا ہمیں. ایک نظر بہت اچھی چیز ہے, ہونی چاہیے, لیکن اس نظر میں کچھ ہماری طرف سے کچھ قصے ایسے ہیں کہ جن قصوں کو روزے کی حالت میں پڑھ دیا جائے تو روزہ باطل ہے. مثلا میں اس قصے کو بتاؤں آپ سے. 9 چیزیں وہ ہیں جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. کتنی چیزیں ہیں؟ حضور سے بولیے. 9 چیزیں وہ ہیں جن سے روزہ, کھانا پینا, اب میں 9 تو نہیں گناتا, وہ تو مولانا جو رمضان مبارک میں گے ان کو بھی تو کچھ بیان کرنا چاہیے. تو کھانا پینا. ایک ہے اللہ اور رسول پہ بہتان باندھنا. اللہ رسول پہ بہتان باندھنا, جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے ہمارے انڈیا میں. ایک نوحہ چلا ہوا ہے, یہ میرا ہندوستان ہے, یہ میرا ہندوستان ہے, اور اس میں ایک مصرع ہے, جس کی کھاؤ اسی کی گاؤ, یہ فرمان محمد ہے. اچھا آپ کبھی عقل سے سوچئے رسول ایسی بات کہہ سکتے ہیں؟ جس کی کھاؤ اسی کی گاؤ. اسلام یہ نہیں کہتا جس کی کھاؤ, اسلام کہتا حق کہو. جس کی کھاؤ گاؤ کا کیا مطلب ہے؟ تو جس کی کھاؤ اسی کی گاؤ, یہ فرمان محمد ہے. اب یہ شعر اگر آپ اس میں پڑھ دیں گے روزے کی حالت میں تو آپ کا روزہ باطل ہے, چونکہ آپ نبی پہ الزام لگا رہے ہیں. نبی نے ایسی بات کہی نہیں ہے. تو ایک اسی لیے ہمارے علماء اور مجتہدین جب کلاس لیتے ہیں روزے کی حالت میں تو 100% بھی اگر ان کو معلوم ہو کہ یہ حدیث امام نے کہی تو وہ یہ نہیں کہتے امام نے فرمایا, وہ کہتے روایت کی گئی ہے کہ امام نے اس طرح. بچتے ہیں باقاعدہ مجتہدین علماء, بچتے ہیں, ڈائریکٹ نہیں کہتے. اور ہمارا چھوٹا سا بیچارہ جسے نہ حدیث کا پتہ نہ روایت کا پتہ, ارے یہ تو امام نے فرمایا, ارے یہی تو فرمایا مولا علی نے. آپ کو نہیں پتا مولا علی نے فرمایا یا نہیں فرمایا, کیا پتا بزرگوں کا قول ہو وہ, اور آپ اسے کہ مولا علی نے فرمایا, یہ تو چھٹے امام نے فرمایا. کوئی ترقی ہوتے ہوئے کیا دیکھ, ارے یہ تو مولا علی فرما کے گئے, 2 سال کے بعد وہ سائنس بدل گئی. سائنس بدلتی ہے, علی نہیں بدلتے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آل محمد پہ الزام لگانے سے روزہ باطل ہو جاتا. اب آل محمد, اب یہ لکڑہارا اور یہ پتہ نہیں کہاں کہاں کے قصے ہیں, اور اس میں ایسی ایسی باتیں, مثلا جناب سکین اس میں بی بی کی کہانی میں ہے کہ اس نے کہانی نہیں دلوائی, بی بی نے اس کا گھر اجاڑ دیا. بالکل سمجھ رہا ہے. اب اسی طرح اور یہ 2-3 قصے جو 22 رجب میں پڑھے جا رہے ہیں اس میں پتہ ہی نہیں, ایسا لگے جادو ہے یہ.
وہ بھائی جس کے بارے میں 100% آپ کو معلوم ہو کہ یہ قصہ ہے، علماء سے 3 کتابیں پڑھیے، انٹرنیٹ سے قصے لکھے ہوئے ہیں، معجزات امام جعفر صادق، کوئی بھی معجزہ پڑھ لیجئے، مگر جس میں ایسا جو عقل قبول نہ کرے، تو ایک تو غلطی ہے ان واقعات کو پڑھنا جن واقعات کے بارے میں 100% آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ امام نے کیا یا نہیں. ایک تو وہ نہ کریے آپ اس نظر میں، ورنہ بجائے ثواب کے عذاب آ رہا ہے. دوسرا، یہ جو بزم سجی ہے نظر کی، یہ آل محمد کے نام پہ سجی ہے. بھائی میں نے بہت جملہ بڑا کہہ دیا، خدا کی قسم. یہ جو آپ نے لوگوں کو بلایا اپنے گھر پہ، اپنے نام پہ نہیں بلایا، یہ بلایا ہے چھٹے امام کے نام پر. تو گھر میں وہی چیز کرو جس سے امام راضی ہو. اب مثلاً نظر میں تھوڑا ثواب تھا، پتا چلا میری بیوی بھی سج دھج کے آئی، ان کی بیوی بھی سج دھج کے آئی، ان کی بیوی بھی سج دھج کے آئی، سارے دوستوں کی بیویاں سج دھج کے آئیں، اور دسترخوان پہ ادھر عورتوں کو بٹھا دیا، ادھر مردوں کو بٹھا دیا، مس گیدرنگ ہو رہی ہے، اور باقاعدہ پردے کا کوئی انتظام نہیں ہے. تو اس آدمی کے لیے ڈبل گناہ ہے، اس لیے کہ اگر یہ اپنے نام پہ گناہ کرتا تو اس گناہ کا عذاب کم ملتا، لیکن جن لوگوں نے گناہ سے روکا انہی کے نام پہ گناہ کو عام کر رہا ہے، تو عذاب زیادہ ہے. تو اس سے تو نظر نہ کرتے آپ. وہ بھائی 22 رجب کی نظر نہ کرتے آپ. اگر آپ پردے کا انتظام نہیں کر سکتے، نظر مستحب ہے، بے پردگی حرام ہے. اور اب تو ہماری خواتین اور ہماری ماں بہنیں اور ہمارے جوان ایسے ہو گئے کہ ان کو دکھاوے کا بڑا شوق ہے. جب تک یہ نظر کا کنڈا پورا نہ ڈال دیں یوٹیوب پہ، وہ پکتی بعد میں ہے، پہنچتی پہلے. ابھی بیوی نے سارے ایٹم تیار نہیں کرے، انہوں نے اس پہ یوٹیوب پہ ڈال بھی دی ساری. ایسے ہی عابد تھا بنی اسرائیل میں، اس نے بڑی نیکیاں کی، بڑا دکھاوا تھا، اسے یہ کرا، یوں کر دیا، یہ کر دیا. نبی سے کہا، جناب موسیٰ سے کہا کہ یہ تو پوچھو میرا کتنا اکٹھا ہو گیا. موسیٰ سے کہا، موسیٰ اس کا تو ایک بھی نیکی نہیں ہے. کہا کیا؟ کہا اس لیے کہ اس نے کوئی نیکی ہمارے لیے کی ہی نہیں ہے، اس نے ہر چیز تو دکھانے کے لیے کی. ماتم ہو رہا ہے وہاں دکھاوا. تابوت اٹھتے ہیں تو تابوت میں تجھے رونا چاہیے، نہ کہ تجھے کلپ بنانی چاہیے. وہاں مولا علی کا 7ویں امام کا تابوت اٹھا، وہ ہر آدمی ایسے لیے ہوئے، رقت ختم ہو گئی، خالی فون گھما رہے ہیں چاروں طرف. خدا کی قسم یاد رکھیے، اگر غلطی سے بھی ایک عورت کا ویڈیو، پردے کی شکل میں نہیں، بے پردہ، اگر کسی عورت کی ویڈیو آپ کے موبائل سے ڈل گئی ہے، تو جب تک اس ویڈیو کے ذریعے اس عورت کی بے پردگی ہوتی رہے گی، فرشتوں کی لعنت آپ کے اوپر ہوتی رہے گی. بچیے ان چیزوں سے بھائی. مستحب کام تھا 22 رجب، ثواب بہت زیادہ تھا 22 رجب کا، لیکن ثواب اسی کو تو ہے جو اس میں حرام نہ کرے. مگر اس میں نہیں بچیں گے. مولانا صاحب سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے. کچھ تو اب ایسے ہو گئے جو اگر میں نے روک دیا 1-2 جگہ وہاں، کہنے لگے مولانا ہم آپ کو الگ بٹھا دیں گے. دیکھیں کتنا بڑھیا ہو رہا ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. یہ اس جملے کا مطلب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کہ مولانا ہم آپ کو الگ بٹھا دیں گے، یعنی وہ اس کا احساس نہیں کر رہا میں غلط کر رہا ہوں. ہمیں چاہیے کہ ہم کو احساس دلائیں کہ تم غلط کر رہے ہو، اور وہ بھی اہل بیت کے نام پہ غلط کر رہے ہو. محفل بہت بڑا ثواب ہے، علی کی محفل، امام حسین کی محفل، بی بی کی محفل، بہت بڑا ثواب ہے. لیکن اگر عورتیں اپنی محفل کو یوٹیوب پہ ڈالنے لگے اور پھر یہ سوچیں ہمیں ثواب ملے، تو بھائی علی کے دین کو علی ہی کی محفل میں مٹا رہے ہو، اماموں کے دین کو اماموں کی محفل میں مٹا رہے ہو.
मुस्तहब करके हराम तक पहुंच रहे हो। और अगर आप ना माने, अपनी औलाद को नहीं बताया आपने कि सही दीन क्या है और गलत दीन क्या है, तो एक वक्त आएगा कि यही दीन सही माना जाएगा, यानी मिस गैदरिंग ही जायज हो जाएगी। इसीलिए इमाम जमाना की जियारत में एक लफ्ज है, अस्सलामु अलल हक़्क़िल जदीद, सलाम हो मेरा नए हक पर। इमाम जमाना की जियारत में है अलल हक़्क़िल जदीद, सलाम हो मेरा नए हक पर। तो वो नया हक है या वो अली ही वाला हक है? कोई नया हक नहीं है मेरा इमाम जमाना, लेकिन जमाना इतना बदल देगा दीन को कि जब इमाम पेश करेंगे तो लोगों को वो नया लगेगा, अपना पुराना लगेगा, क्योंकि सारा तब्दील हो जाएगा। तो मेरी गुजारिश है, बहुत हाथ जोड़ के गुजारिश है, 22 रजब की नजर करिए, सवाब कमाइए। नजर ऐसे कर लीजिए कि अगर छठा इमाम आ जाए उस नजर में तो इमाम शर्मिंदा होके ना जाए वहां से। क्या इमाम को भी यही कहोगे लाओ अलग बिठा दें आपको? नहीं नहीं, बचिए थोड़ा सा, मेरी गुजारिश है। ऐसे किस्से ना पढ़िए। अब वो तरबूज के किस्से हैं, पता नहीं क्या है, कभी तरबूज कभी लड़के का सर, कभी तरबूज कभी लड़के का सर। आले मोहम्मद करीम हैं, ये याद रखिए। गुनाह के ऊपर ना खुदा जल्दी सजा देता है ना अहले बैत जल्दी सजा देते हैं। एक ऐसा भी है कि अगर तुम नजर भूल गए तो जनाब अब्बास उजाड़ा लगा देंगे तुम्हारा। पता नहीं जनाब अब्बास को आपने अपने जैसा समझा है क्या? मतलब एक आदमी ने नजर मानी, नजर दिलाना भूल गया, पता चला उसका यो नुकसान ये नुकसान ये नुकसान। हम जैसे मौलवी हैं बताने को, अरे वो नजर भूल गए तो मौला ने उजाड़ा लगा दिया। वो अहले बैत को अपने जैसा ना समझिए। ला युकासो बिना अहद, हमारा अपने ऊपर कयास ना करो, हमारा अपने ऊपर कयास ना करो कि हम तुम जैसे हैं। अरे भूले से तो एक शरीफ आदमी भी माफ कर देता है। कोई चीज भूल जाओ, आले मोहम्मद घर उजाड़, तो ऐसे किस्से आले मोहम्मद के किस्से नहीं है जिसमें भूल की इतनी बड़ी सजा हो भाई। जिनके यहां हुर जैसा मुजरिम भी जल्दी से माफ हो जाए। इसी तरह मसलन तो बीबी सकीना, उनसे दीन समझिए। और ये जो नजरो नियाज है ये वाकईन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक हदीस नियाज के ऊपर सुना देता हूं। मन लक्कमा मोमिनन लुकमतल हलावा सरफल्लाहु अनहा मरारत यौमिल क़ियामा। जो इंसान, एक औरत कहती है जिसका नाम रबाब था, दाऊद रक्की की ज़ौजा थी, वो कहती है मैंने हलवा बनाया, छठे इमाम की खिदमत में पेश कर दिया। छठे इमाम ने उस हलवे को उठा के लोगों में तकसीम कर दिया और उसके बाद कहा अपने सहाबी से कि जो आदमी किसी मोमिन भाई को एक लुकमा मीठा खिला दे, अल्लाह क़यामत के दिन की कड़वाहट को दूर कर देता। और नबी ने फरमाया कि जो इंसान एक मोमिन को एक लुकमा खिला दे मिठास का, अल्लाह मौत की कड़वाहट को दूर कर देता। तो मौत की कड़वाहट दूर होती है मीठा खिलाने से, किसी मोमिन को पेट भर के खिलाने से, उसकी मदद करने से। ऐसी रिवायात हमारे पास हजारों हैं। तो आले मोहम्मद की नजरो नियाज को फैशन बना के नहीं करना, इबादत बना के करना। मुंह देख के नजर में नहीं बुलाना, अली वाला देख के बुलाना, मुसलमान देख के बुलाना, शिया देख के बुलाना। ये नहीं है कि पता चला जिसका कोई नहीं है उसे नजरों में कोई पूछने वाला ही नहीं है। इसलिए कि हम आजकल नजरो नियाज में भी रिश्तेदारियां ज्यादा निभाने लगे हैं। जब तक तुम्हारा दस्तरखान था तुम्हारी चलती थी, अब छठे इमाम का दस्तरखान है, अब उनकी चलेगी। बस अजीजों यह है। और चौथी मुनासिबत वो है जिसके आप इंतजार में है। 3-4 मिनट का वक्त है मेरे पास बस।
وہ کون سی ہے؟ اس میں تو آپ ماشاءاللہ مگر ہو جائیں گے، وہ بھی بڑی مناسبت ہے. کل علم اسے دوں گا جو مرد ہو، کرار ہو، بڑھ بڑھ کے حملے کرتا ہو، غیر فرار ہو، اللہ رسول سے محبت کرتا ہو، اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہوں. علی کا نام نہیں لیا تاکہ پوری رات جاگیں. صفات بتا دیے. نماز صبح ہوئی، اٹھے، پوری رات لوگ جاگتے رہے، ہمیں دیں گے ہمیں دیں گے ہمیں دیں گے. ادھر اٹھتے ہی نماز صبح کے بعد کہا علی کہاں ہیں؟ این علی، علی کہاں ہیں؟ اب دو روایت ہیں، ایک تو کہتی ہیں وہیں خیمے میں تھے، ایک ہے کہ مدینے میں تھے. سلمان نے کہا مدینے میں ہیں، آنکھیں آئی ہوئی ہیں. فوراً نبی نے کہا ناد علیًّ مظہر علی مظہر العجائب تجدہ اونا لک فن. آگے پڑھیے. کل ہم وغم سینجلی بے ولایتک یا علی یا علی یا علی. نبی ایک دفعہ میں نہیں رکے، ایک دفعہ یا علی کہتے تو سنت بنتا، 3 دفعہ یا علی کہہ کے بتایا واجب کے قریب ہے، سنت مؤکدہ ہے. ادھر 3 دفعہ کا یا علی یا علی. ادھر میرا مولا مسجد نبوی میں تھا، ایک مرتبہ قمبر میرا بھائی بلا رہا ہے، ذوالفقار لے کے آؤ. جلدی سے گھر پہنچے، ابھی کچھ کہا ہی نہیں تھا، فضہ نے فوراً ذوالفقار لا کے دی. ایک مرتبہ قمبر کہنے لگا مولا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میرا بھائی بلا رہا ہے. ان کے تیسری مرتبہ کہنے سے پہلے مجھے پہنچنا ہے. یا علی مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ تو بھی ہمارے قدموں سے لپٹ جا. قدموں سے لپٹ گئے، پہنچ گئے. اور سنیے پہنچ گئے، اور جیسے ہی پہنچے اور علی کو پکارا تو ناد علی وہیں سی IIC جنگ میں. جیسے ہی پہنچے اور ادھر سے مرحب آیا. اب اس کا ہی خاتمہ کر دو اب اتنے سے وقت میں، بس یہی بچا ہوا ہے. مرحب آیا، اس سے بتا دیا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. اس کے ذہن میں آ گئی بات، واپس چلا گیا. واپس چلا تو ایک بزرگ ملے، انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میری اماں کی بات ماننا ہوں، میری اماں نے کہا تھا حیدر کے مقابلے پہ نہ جانا. انہوں نے کہا ایک نام کے 70 ہوتے ہیں، تم کو کیا پتا کہ یہ وہی حیدر ہے؟ کہنے لگا ہاں یہ بھی بات پتے کی ہے. عورتیں ہنسیں گی گئے تو. دیکھیں کچھ باتیں کس وجہ سے کرتا ہے آدمی. یہ نہ دیکھو کون ہنس رہا ہے کون نہیں ہنس رہا ہے، ورنہ مرحب جیسا حال نہ ہو جائے کہیں. یہ پھنسے تھے اسی لیے گئے. تو کہتے ہیں اب گئے تو انتظام سے گئے. 2 خول سر پہ رکھ لیے، 2 تلواریں لے لی، 2 زرہ لے لی، سمجھا، نیام 2، تلواریں 2، نیزے 2. میرے مولا نے سوچا جب یہ 2 لے کے آیا میں بھی تجھے 2 ہی کر کے بھیجوں گا انشاءاللہ. سمجھ رہے؟ وہ 2 کر کے آئے، اور میرے مولا نے بھی جو تلوار چلائی تو 2 ہو گئے. اب وہ ایسے 2 ہوئے کہ شاعر کہتا ہے مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے. پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے. ابھی یہ علم لیا، علم کو گاڑ دیا پتھر میں. بس آخری جملے ہیں، پتھر میں علم گاڑ دیا. ہر جگہ ہوتے ہیں مٹانے والے فضیلتوں کو. سنیے بھائی ایک ایک آدمی سے توجہ چاہتا ہوں. ہر جگہ مٹانے والے ہوتے ہیں فضیلت کو. ایک یہودی نے کہا وہیں بیٹھ کے، عورتوں میں ساری عورتیں تھیں اور وہ بڑے بہادر اکٹھے تھے، کہا اصل میں یہ اس کا کمال نہیں ہے جو تم دیکھ کے اس کی تعریفوں میں لگے ہو علی کی، اس کا کمال نہیں ہے. اس لیے کہ ایک ستارہ اتنے سال کے بعد نکلتا ہے، اور جب وہ ستارہ آتا ہے آسمان پر
اور جب وہ نکلتا ہے تو ہر پتھر موم ہو جاتا ہے. تو ان کا کمال نہیں ہے, میں چاہوں تو میں بھی گاڑ سکتا ہوں. میرے مولا نے یہ بات سنی, سن کے اس کی طرف دیکھا, کہا کتنے سال میں نکلتا ہے؟ کہا اتنے سال میں نکلتا ہے. کہا اب نکل چکا ہے؟ کہا بالکل نکل چکا ہے. میرے مولا نے علم کو نکالا, اس کے بعد دوبارہ پھر گاڑا, پھر نکالا, پھر گاڑا. ایک مرتبہ یہ کبھی علم کو دیکھتا ہے, کبھی آسمان پہ دیکھتا ہے, کبھی علم کو دیکھتا ہے, کبھی آسمان پہ دیکھتا ہے, کبھی علم کو دیکھتا ہے, کبھی آسمان پہ دیکھتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے, ادھر علم گاڑتے ہیں, ادھر ستارہ پھر آتا ہے, ادھر علم گاڑتے ہیں, ادھر ستارہ پھر آتا ہے. کہنے لگا اس کے مقابلے پہ کوئی نہ جائے, یہ ستاروں کے اشارے پہ نہیں چلتا, ستارے اس کے. بس عزیزو, پروردگار تجھے اہل بیت اطہار کے تقدس کا واسطہ, ان کی عصمت کا واسطہ, ان کی آبرو کا واسطہ, پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما, ہماری مغفرت فرما, جو مر چکے ان پر رحمت نازل فرما, جو زندہ ہیں انہیں عمل خیر کی توفیق عنایت فرما.